الرحیم، خواتین کا بیوٹی پارلر میں جاب کرنا، کیا خواتین کا گرلز انسٹیٹیوٹ بیوٹی پارلر وغیرہ میں جاب کرنا جائز ہے جہاں پر صرف خواتین ہی ہوں اور بے پردگی نہ ہوتی ہو؟ بنت عرفان کراچی سے۔ جی ہاں، جائز عمل ہے، لیکن خواتین کے لیے ایسا فیشن کرنا یا کرانا جو ناجائز فیشن ہو، جیسے آئی بروز بنانا یا ایسے فیشنیبل بال کرنا جو خلاف شریعت ہیں، جن کی تفصیل ہم مختلف بیانات میں بتا چکے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیا کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تشریح فرما دیں۔ محمد تسلیم اختر، انڈیا سے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجمالی طور پر بتایا کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی اور ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ اب وقتاً فوقتاً حکیم اور ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ کلونجی کو فلاں بیماری میں اس طرح سے استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوگا، تو اس لیے اس بارے میں ڈاکٹروں یا ماہر حکیموں ہی سے رابطہ کیا جائے گا، خود سے نہیں کیا جائے گا کوئی کام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے، لیکن کتنی مقدار میں، کس وقت کھانے میں کون سی بیماری سے شفا ملتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر یا حکیم کو بھی معلوم ہو، تو آپ نے خود سے شروع کر دیا، تو بہت سی چیزیں ابھی تک اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو جن باتوں کا جب پتہ چل جائے گا تو ان چیزوں کو اس طرح سے ہم فالو کریں گے۔ جیسے کلونجی کے بارے میں اگر حکیم یا ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا ریسرچ کر کے کہ فلاں بیماری میں اتنی مقدار میں فلاں وقت پہ اگر کلونجی اتنے دن تک کھائی جائے تو بیماری ٹھیک ہونے کا چانس ہے، تو جب کوئی رپورٹ آئے گی تو اس حساب سے آپ کھائیں گے۔ خود سے یہ شروع کر دینا کیونکہ ہر بیماری سے شفا ہے، لہذا کچھ بھی ہو رہا تو کلونجی آپ نے پھانکنا شروع کر دی، آپ کو نہ مقدار کا پتہ، نہ ٹائم کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ کس وقت کھانی ہے، تو یہ پھر فائدے کے بجائے الٹا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی نے جو چیز مبہم طور پہ بتائی ہے، اجمالی طور پہ بتائی ہے، اس کو مبہم ہی رکھا جائے گا، اس میں ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی باقاعدہ ریسرچ سے کچھ ثابت نہ ہو جائے۔ قیلولے کا صحیح وقت اور طریقہ، قیلولہ کا درست وقت کیا ہے؟ کیا قیلولہ کھانے سے پہلے کر سکتے ہیں؟ تنزیل اختر سکھر سے۔ قیلولے کا لفظ، یہ قیلولہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، جو لغت کی کتابوں میں اس کی میننگ لکھے ہوئے ہیں، دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی یہی عمل حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ دوپہر کھانے کے بعد آرام کیا کرتے تھے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن کیونکہ نماز جلدی ہوتی تھی تو نماز کے بعد کھانا اور قیلولہ کرتے تھے، اور عام دنوں میں ظہر کی نماز سے پہلے کھانا اور قیلولہ ہوتا تھا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قیلولے کا جو ٹائم ہے وہ دوپہر کا ہے اور کھانے کے بعد ہے، کھانے سے پہلے نہیں ہے۔ تو اس لیے افضل طریقہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، فرمائے قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، بڑی ترغیب ہے اس کی، اور صحت کے حوالے سے بہت مفید ہے، اس سے کھانا ہضم ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کسی کے پاس اگر کھانے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ کھانا ایسے ٹائم پہ کھاتا ہے، وہ کہیں جاب کر رہا ہے، مجبور ہے، تو پھر پہلے کرنے کی بھی گنجائش ہے، پہلے آرام کر لے، لیکن اصل جو وقت ہے وہ کھانے کے بعد ہے، کھانے سے پہلے نہیں ہے۔ کیا صبر کی دعا مانگنا منع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے صبر مانگنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کر لے، اللہ تمہیں صبر دے وغیرہ۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ مجاہد بشیر ملتان سے، ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے مشکلات دے اور پھر صبر کی توفیق دے، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے۔ غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، اے اللہ ہمیں خوشیاں دے، اے اللہ ہمیں راحتیں دے، اور پھر شکر کی توفیق دے۔ تو جب آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں صبر دے، تو گویا بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں پہلے مصیبت دے پھر اس پہ صبر دے۔ تو کیوں اللہ سے ایسی دعائیں مانگی جائیں، اپنے لیے آزمائشیں کیوں مانگی جائیں؟ تو ہاں، صبر جب مانگا جائے گا جب کوئی آزمائش آئے گی، پھر اللہ سے صبر مانگیں آپ کہ اللہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، تیری طرف سے آزمائش ہے، مجھے اس میں صبر دے۔ یا یوں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اے اللہ اگر کوئی مشکل اور مصیبت میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر مجھے اس پہ صبر دینا، یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نارملی آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے صبر دے صبر دے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مصیبتیں بھی ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ صبر مانگنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ لیکن اگر یوں دعا مانگ رہے ہیں جو میں نے جیسے آپ کو بتایا
کہ اللہ اگر کوئی مصیبت میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے جو نہیں ٹلے گی تو پھر میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس میں مجھے صبر کی توفیق بھی دے دینا، یا فی الحال کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو اس میں بھی صبر کی دعا مانگی جا سکتی، بلکہ مانگنی چاہیے۔ وصیت پر عمل کرنے کا حکم، کیا مرحوم کی وصیت پر عمل کرنا فرض ہے؟ محمد انس سہارنپور سے۔ دیکھیں، مرحوم کی وصیت پر عمل کرنا فرض بھی ہو سکتا ہے، جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے، تو وہی دیکھا جائے گا وصیت کس قسم کی ہے۔ اگر مرحوم نے یہ وصیت کی ہے جو شریعت کے لحاظ سے ناجائز ہے، جیسے مرحوم نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، تو یہ ناجائز وصیت ہے، کیونکہ بیٹے کا حصہ شریعت نے بتا دیا، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ مرحوم نے وصیت کر دی میرے مال کے جو 10 لاکھ روپے فلاں غریب کو دے دینا، حالانکہ وہ 10 لاکھ ان کے مال کے 1/3 سے زیادہ بن رہے ہیں، تو بھی یہ کالعدم ہے، یہ نہیں، وصیت ناجائز ہے۔ 1/3 کی حد تک تو آپ وصیت کر سکتے ہیں اپنی وراثت میں، 1/3 سے زائد کی وصیت نہیں ہوگی، تو یہ ناجائز وصیت ہے، اس پر عمل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ وصیت کی ایک قسم یہ ہوتی ہے جو مباح کے درجے میں ہوتی ہے، جیسے مرحوم نے وصیت کی کہ بھائی میرا جنازہ فلاں مولوی صاحب پڑھائیں گے، تو فلاں مولوی صاحب پر لازم نہیں ہو جائے گا کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھائیں گے، ان کو اختیار ہے، پڑھا دیں، اچھی بات ہے، مستحب ہے، جائز ہے، نہیں پڑھائیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے کسی حکم کی وجہ سے کسی اور پر اس آرڈر کا ماننا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آزاد ہے، بھائی وہ پڑھائے نہ پڑھائے، وہ اپنی مصروفیت دیکھے گا۔ تو یہ وہ وصیت ہے جس پر عمل جائز بھی ہے اور جو ہے لیکن واجب نہیں ہے، جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ کچھ وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر عمل واجب ہوتا ہے، جیسے میت نے مال کے بارے میں وصیت کی اور وہ وصیت بھی 1/3 کے اندر تھی، بھائی میرے مال میں سے اتنے پیسے میرے وارثوں کے علاوہ فلاں جگہ پہ دے دینا، اور وہ جگہ جہاں دی جا رہی ہے وہ جگہ بھی جائز ہے، یعنی صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا، یہ ٹرسٹ میں دے دینا وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں وصیت پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی وصیت کرے تو پھر آپ قریبی دارالافتاء سے، کسی ادارے سے جہاں علماء مفتیان کرام بیٹھتے ہیں معتبر، تو ان سے آپ رابطہ کریں گے کہ جی میرے ابا کی یہ وصیت تھی، تو شرعاً مجھ پر لازم ہے کہ میں اس وصیت پر عمل کروں یا نہیں کروں، یا لازم نہیں ہے تو جائز بھی ہے یا نہیں، تو یہ وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ مرنے سے پہلے قبر کی جگہ متعین کرنا، کیا مرنے سے پہلے اپنی قبر کھدوا سکتے ہیں اور اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جہاں قبر کھودی جائے گی؟ حسن جنید کراچی سے۔ جی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک عبث کام ہے، جائز ہے۔ بہرحال آپ کی زمین خرید لیں اور اپنی ملکیت میں داخل ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے خرید لی ہے، میری زمین ہے، مجھے یہیں دفنایا جائے، لیکن اس میں پھر شرط یہ کہ آپ کا انتقال اسی شہر میں ہو، کسی اور شہر میں ہوگا تو پھر وارثوں پر لازم نہیں ہوگا کہ آپ کو وہیں لا کے دفن کریں، اور اگر آپ کی اپنی زمین نہیں ہے، پھر آپ نے وصیت کی کہ وہاں دفنا دو، پھر لوگوں پر واجب نہیں ہے، دفنا دیں تو اچھی بات ہے، لیکن پھر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ کسی اور کی ملکیت میں انسان تصرف نہیں کر سکتا، یا وقف کا قبرستان میں بھی آپ کو زبردستی کے تصرف کی اجازت نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوٹ گئیں، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھئی عشاء میں بھی
عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے ہیں تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے۔ تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو یہ کوئی واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ کیا حضرت علی کی، اچھا اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تو نبی صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ مغرب میں تاخیر نہ کی جائے، تو اس لیے دونوں احکام کو جمع کیا گیا ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ امام مغرب کی اذان ہوتے ہی جماعت کی نماز کھڑی کر دے، لیکن اگر امام کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو پھر مقتدیوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس تاخیر کا فائدہ اٹھا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا مرحوم بیوی کی سابقہ بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے بیوہ عورت سے شادی کی جس کی جوان بیٹی ہے، کچھ عرصے کے بعد عورت کا انتقال ہو گیا، کیا وہ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دیکھیں، جس آدمی نے بیوہ عورت سے شادی کی، اگر شادی کے بعد اس نے اس بیوہ عورت سے ہم بستری بھی کر لی، یا ہم بستری تو نہیں کی لیکن اس کے میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں کسی بھی درجے میں وہ تعلقات قائم ہو گئے، تو جو ہے نا اب یہ آدمی اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایسا کوئی سیکشول ریلیشن ان کے درمیان ابھی قائم نہیں ہوا تھا، صرف نکاح ہی ہوا تھا، اور نکاح کے بعد یہ بیوہ عورت کا انتقال ہو گیا، تو پھر آپ اس بیوہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی؟ محمد الیاس ابو ظہبی سے۔ محمد الیاس بھائی، ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے، کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے۔ مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کیا وقف ہیں؟ کیا مسجد میں رکھے ہوئے قرآن پاک وقف کے حکم میں آتے ہیں؟ کیا انہیں کسی اور جگہ بچے کے پڑھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ جو لوگ مسجد میں قرآن دیتے ہیں ان کی نیت یہی ہوتی ہے وقف کرنا، تو لہذا ان کو مسجد سے باہر لے جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ لوگوں میں آج کل اتنا شعور نہیں ہے، بھائی مسجد میں پہلے ہی بہت قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر شخص مسجد میں لا کے قرآن رکھ رہا ہوتا ہے، اس سے وہ قرآن پھر انتظامیہ کے لیے ان کو محفوظ رکھنا، ان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ قرآن کے اوراق پھٹنے لگتے ہیں، پھر وہ بوسیدہ ہونے لگتے ہیں، تو مسجد والے پھر ان کو بوسیدہ اوراق میں ڈالتے ہیں، مقدس بوسیدہ اوراق ان میں ڈال دیتے ہیں، پھر ان کے لیے حفاظت ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے۔ لہذا مسجد میں جب قرآن وقف کریں تو آپ پہلے انتظامیہ سے پوچھ لیں کہ اس مسجد میں قرآن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، اگر وہ انتظامیہ کہتی ہے، مینجمنٹ کہتی ہے تو پھر رکھیں، ورنہ نہ رکھیں، وہ گناہ ہوگا الٹا آپ کو۔